محمد آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین گرامی قدر، اس نگری کی زیارت کہ جو جنگل تھا اور بہن نے اسے معلّہ بنا دی۔ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ اور جتنے بھی ظلم چشم تصور میں آتے ہیں وہ آل پہ ہوئے ہیں شہ کربلا کے بعد۔ اس غریب کی زواری جس کے متعلق علامہ حافظ کفایت حسین قبلہ کا فقرہ ہے کہ 9 ٹکڑوں میں حسین کی لاش بکھری پڑی تھی۔ 9 ٹکڑے بھی منظم نہ تھے۔ ایک لکھنؤ کے شاعر کا شعر ہے قبلہ، مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں 10 بستہ بڑے ادب کے ساتھ صاحبان فہم کی خدمت میں اس عظیم و شان مجلس میں وہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ کبھی وقت ملے تو اس شعر پہ سوچنا، فکرہ ذہن میں رکھنا۔ 9 ٹکڑوں میں حسین کی لاش بکھری پڑی ہے۔ امام زمان فرماتے ہیں الذی بدنہ شہکانا، وہ غریب جس کا بدن گھوڑوں کے سموں تلے کچلا گیا، جس کے گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنستے چلے گئے۔ کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی تھی، سموں سے گوشت کے ٹکڑے چن چن کے کہتی تھی واہ غریب، واہ مظلومہ، واہ حسین۔ حیران ہو کر نہیں، غریب کی مجلس حیران ہو کے نہ سنا کرو۔ میر انیس فرماتے ہیں ضبط گریہ مجلس سرور میں ہو سکتا نہیں، سر جھکا کر بیٹھ مجلس میں جو رو سکتا نہیں۔ صرف رونے والوں جیسی شکل بنا کے یہ فکرہ سننا۔ ایک عجیب و غریب شعر قبلہ میں عرض خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے لکھنؤ کا شاعر، لاش شبیر پہ یہ سوچ رہا تھا اسلام، لاش شبیر پہ یہ سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔ اس وحشی درندے کو کلمہ پڑھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ دعا خیرات میں لینے کے لیے 2 فکرے پڑھتا ہوں۔ محرم کا چاند قریب ہے اور پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں بالخصوص التماس کروں گا بابا جی کی خدمت میں، بابا نزاکت شاہ جی کی خدمت میں، آغا جی کی خدمت میں، تمام ذاکرین حسین کی خدمت میں، اور ایک ایک مومن کے آگے ہاتھ جوڑ کر، کیونکہ کبھی دعا قبول نہیں ہوتی، آمین قبول ہو جاتی۔ سارے آمین کہنا۔ بی بی فاطمہ الزہرا، تیرے بچے کے رونے کا موسم قریب آ رہا، اور بی بی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم منت کر کے تیرے بچے کی مجلس میں التماس کرتے ہیں، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، موسم ایسا کر دے کہ کسی عزادار کو 2 مہینے تکلیف کوئی نہ، کسی ماتمی کو کوئی تکلیف نہ۔ محرم کا چاند طلوع ہوگا، کیا کرنا ہے اس چاند کے طلوع ہونے کے بعد؟ مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے محرم کا چاند کبھی آسمان پر نہیں دیکھا تھا۔ جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آتی تھی، پہلے ہم سمجھتے تھے ان کے گھر میں کوئی مر گیا ہے، پھر جب دروازہ کھٹکھٹاتے مولا کون مر گیا، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو رو کے سید فرماتا وہ دیکھو محرم کا چاند طلوع ہو۔ آل محمد تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جو جس کو رونا نہ آئے، میں کوئی گلہ ہی نہیں، میری اوقات ہی نہیں اس وقت میں پڑھانا سیدزادے کی خیرات سمجھتا ہوں میں، لیکن ایک منت کرتا ہوں ہر بندے کے سامنے، رونا بے شک نہ لیکن اپنے دل کے اندر تہیہ کر کے جانا، حسین کی ماں ان گھروں کو سلامت رکھے جو محرم کا چاند دیکھ کر اپنے گھر کی چارپائیاں الٹ کر کے رکھ دیتے۔ آل محمد سلامت رکھے ان گھروں کو جن کے گھر میں محرم کا چاند طلوع ہونے کے بعد کوئی ہنسی کی بات نہیں کی جاتی۔ سلام کالے کپڑے پہننے والوں پر۔ امام رضا فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں کبھی حسین کو روئی ہوگی۔ منت کرتا ہوں حسین کا ادنا سا ذاکر سمجھ کر اس فکرے کو ساری زندگی یاد رکھنا۔ راوی کہتا ہے میں امام جعفر صادق کے گھر گیا، میرا مولا سجدے کی حالت میں، کئی بندوں کی دعائیں ہوتی ہیں، کئی بندے چٹ لکھتے ہیں، کئی بندے ذاکرین کو التماس کرتے ہیں، کئی بندے کہہ پاتے ہیں
कई बंदों के दिल में शर्म रह जाती है, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, गाजी अब्बास के अलम के साए में आओ, अब्बास के अलम के साए में वापस जाओ। हर एक के दिल में कोई ना कोई दुआ होती है, कोई नहीं जो हाजतमंद ना हो। अगर कभी जाकिर से दुआ न भी मंगवा सको फिर भी घबराया न करो। मैं एक तरीका बताता हूँ, तेरी कोई दुआ नहीं होगी जो ना मांगी जाए। कैसे? रावी कहते हैं मैंने इमाम जाफर सादिक को देखा, मेरा मौला सजदे की हालत में अपने रुखसार मिट्टी पे रख के इतना रो रहा था कि रुखसारों के नीचे कीचड़ बन गया था। और मेरा मौला रो रो के एक फिक्रा कहता था, खुदाया उन आवाजों पे रहम फरमा जो हुसैन के गम में बुलंद होती। अगर कभी कोई दुआ कबूल करवानी हो उस दिन ऊंची आवाज में रो पड़े करो। हुसैन का बेटा जाफर सादिक खुद तुम्हें अपनी दुआ में शामिल फरमा लेगा। अज़ादारान इमाम मजलूम, मुहर्रम का चांद उफ़क़ आलम पे तुलू हो गया। मोमिन के घर में मजलिस मुनक़िद होती थी, लेकिन मोमिन के घर में कोई पैसा नहीं था। रो के बीवी से कहने लगा, आज तीसरा दिन है, मैं मजदूरी ढूंढ ढूंढ कर आया हूँ। मैंने बंदों को रोक रोक के मिन्नत की है, मैं आधी उजरत लूंगा, मुझसे मजदूरी करवा लो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन तीसरा दिन है मुझे मजदूरी नहीं मिली। मुहर्रम का चांद तुलू हो गया है, हुसैन के अज़ादार मेरे घर आएंगे। मैं अपना खाने के लिए नहीं रोता, पता नहीं मैं मातमियों को खाना कैसे खिलाऊंगा, पता नहीं मैं हुसैन के रोने वालों को कैसे खाना खिलाऊंगा। इसी फिक्र में गरीब ने रोना शुरू किया। या मोमिना बीवी कंधा हिला के बच्चों की तरफ इशारा करके आवाज दे के कहती है, दौलत घर में है, तू सड़कों पे ढूंढ रहा।